آپ نے فرمایا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، کوئی لے سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، اب یہ چابی لے لو اور قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن چابی آج بھی 1450 سال بیت گئے ہیں اسی خاندان کے پاس ہے۔ شیبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے، حجبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانت والوں کے حوالے کر دو، یعنی امانت کا حق ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور جس شخص کے پاس کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عثمان کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں کعبہ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آپ کو کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں معلوم تھا کہ اصل معمار کعبہ کے یہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی کعبہ بنایا گیا ہے۔ اگر ان کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو نہ بناتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ یہ ندی نالے ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ جنگلات ہوتے، نہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات پھیلی ہوئی اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی۔ ان کو نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہر ایک نبی یہ اعلان کرتا آ رہا تھا میں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، اصل اس کائنات کا دلہا جو سب سے آخر میں آنے والا ہے وہ آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا پھر وہ چھاتا ہی چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا۔ ہر ایک پیغمبر یہی دعوت دیتا، یہی اعلان کرتا جا رہا تھا کہ بس میں تو کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، اصل آنے والا آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے میرے خلیل اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، میرے گھر کی تعمیر آپ نے مکمل کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم، میں نے اپنی ذریت اور اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر بسایا ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وابعث فیہم، آپ بھیج دیجئے ان میں رسولا، اپنے اس عظیم و شان پیغمبر کو، منہم جو ان میں سے ہوگا، یتلو علیہم آیاتک جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو گویا بیت اللہ بنا کس کو مانگا گیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں۔ ان کے لیے گویا بیت اللہ تو بن گیا ہے، اب رسول اللہ کو بھیج دیجئے جو اس گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا آپ کے لیے نہیں کھل سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا کہ آج مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا عثمان آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو، آپ نے نہیں کھولا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس وقت اس چابی کو میرے ہاتھ سے نہیں لے سکے گی۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں پتا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، اس کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔
वो अपनी तरफ से नहीं बोलता है, लेकिन उसको नहीं पता था। उसने कहा अगर ऐसा हुआ काबा की चाबी आपके हाथ में आई तो वो दिन कुरैश की हलाकत का दिन होगा, वो दिन कुरैश की जिल्लत का दिन होगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान तुम गलत कह रहे हो, वो दिन कुरैश की इज्जत का दिन होगा, वो दिन कुरैश के आबाद होने का दिन होगा, वो दिन इनके हलाक होने का नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, बात हो गई, काबा में आपको जाने नहीं दिया। वक्त गुजरता क्या, यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ना पड़ा और आप हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले जाते हैं। और जिस वक्त आप मक्का से जुदा हो रहे थे उस वक्त आप की आखिरी वो नज़र जो काबा पर पड़ी, उस वक्त आपने मक्का की सरजमीन को खिताब करके ये कहा या अर्ज़ मक्का इन्नका हब्बुल बिलाद इलैया, ये मक्का की सरजमीन तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब थी, आज मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ के रहने वालों ने मेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है, मैं इसलिए जुदा हो रहा हूँ। उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको तसल्ली दी जाती है इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरद्दुका इला मआद, कि मेरे प्यारे आपको रोने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, यकीनन वो ज़ात जिसने आपको कुरान अता किया है लरद्दुका इला मआद, वो आपको जरूर दोबारा वापस यहाँ लौटा के लाएगी, मक्का वापस लाएगी। आप चले गए, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहां आपका इस्तकबाल हुआ, एक छोटी सी रियासत कायम हो गई। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 8 साल मदीना मुनव्वरा में गुजर जाते हैं। 8 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ अब मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जिस दिन मक्का से निकले थे उस दिन आप थे, आपके साथ सिर्फ एक था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सानी यस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, लेकिन आज जब मक्का की तरफ आप वापस लौट रहे हैं, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। जब आप मक्का के करीब पहुंचने वाले थे, सहाबा में से कुछ उछलने लगे और कहने लगे आज हम मक्का वालों से बदला लेंगे, आज मक्का वालों मक्का में खून रेजी होगी, आज हजरत बिलाल को जमीन पर घसीटने वालों से बदला लिया जाएगा, आज हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंगारों पर लिटाने वालों से बदला लिया जाएगा, आज हम अपनी बहन हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद करने वालों से बदला लेंगे, आज हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सवारी से नीचे गिराने वालों से बदला लेंगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन है, आज जंग का दिन है, आज मक्का वालों से बदला लिया जाएगा। जब ये आवाज़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा साद ये तुम क्या नारा लगा रहे हो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन है, नहीं आज तो यूँ ऐलान करो, ये नारा लगाओ अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफ़ करने का दिन है, आज रहमो करम का दिन है, आज दरगुजर करने का दिन है, आज हम किसी से बदला नहीं लेंगे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद नहीं है इन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको याद नहीं है इन्होंने आपकी पुश्त पर जब आप सजदे में गए ऊंट की ओजड़ी रखी थी, इन्होंने आपके गले में चादर डाल के आपको फांसी देने की कोशिश की थी, आपको याद नहीं है? ये वो हैं जिन्होंने हमारी बहन हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया था, उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो क्या इनसे बदला नहीं लिया जाएगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ ठीक है, सब मुझे याद है, एक एक बात मुझे याद है, लेकिन अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इसलिए मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। जाओ और जाकर ऐलान कर दो
من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے امان ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ من دخل المسجد الحرام فہو آمن، جو مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس سے امان ہے۔ من القى السلاح، جو ہتھیار ڈال دے فہو آمن، اس سے بھی امان ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس سے بھی امان ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا اس شخص کو بلا کر لاؤ جس کے پاس چابی ہے۔ بعض روایات میں ہے عثمان بن طلحہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر چھین کر اس سے چابی لائی اور لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، کعبہ کا دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، پہلے جتنے بت تھے کعبہ کے اندر ان کو نکالا اور پھر کعبہ کو غسل دیا، دھویا گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت شکرانے کی کعبہ کے اندر ادا کی۔ اس دن عثمان بن طلحہ نے داخل نہیں ہونے دیا تھا، آج آپ نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ اور اس کے بعد جب آپ باہر آنے لگے تو بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، اب چابی ہمیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے اب کعبہ کی چابی اور یہ خدمت میرے حوالے ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے ہم تو سقایا کا کام کرتے ہیں، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں، لہٰذا اب کعبہ کی دربانی اور اس کی چابی جو ہے یہ بھی ہمارے حوالے ہو جائے گی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، کہاں ہے؟ وہ چھپ گیا تھا، اس کو ڈھونڈ کے لایا گیا۔ جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی آج میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا، میں نے انکار کیا۔ کہا پھر میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور کوئی اس کو مجھ سے لے نہیں سکے گا، جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو کہنے لگے میں نے کہا وہ دن قریش کی ذلت کا ہوگا، قریش کی ہلاکت کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا، چونکہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کعبہ کی چابی دی گئی ہے تو قریش ہی کے ایک فرد ہیں، آپ کے ہاتھ میں آئی تو پورے خاندان کی عزت ہے، اور اب قریش آباد ہوں گے، اب ہلاک نہیں ہوں گے، اب امامت جو ہے وہ قریشیوں کے پاس آنے والی ہے۔ تو جو آپ نے بتایا تھا ہو بہو حرف وہ پورا ہوا۔ آپ نے فرمایا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، کوئی لے سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا رب مجھ سے یہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کے حوالے کر دو۔ یہ چابی میرے پاس ایک امانت ہے عثمان، اب لو اسے خذھا خالدتن طالدتن الی یوم القیامہ، اب یہ چابی لے لو اور قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن چابی آج بھی 1450 سال بیت گئے ہیں اسی خاندان کے پاس ہے۔ شیبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے، حجبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ شیبہ اس لیے کہ ان کا کوئی بڑا تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے شیبی خاندان کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی دربانی کرتے تھے، چوکیداری کرتے تھے، اس لیے ان کو حجبی کہا جاتا ہے، چونکہ حاجب کے معنی آتے ہیں چوکیدار۔ آج بھی چابی انہی کے پاس ہے، بادشاہ کو بھی اگر اندر جانا ہوتا ہے دروازہ وہی کھولتے ہیں آ کر، کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے لے گا چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا، لہٰذا کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ چابی ان سے لے لے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے، لیکن اس آیت میں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو
ایک پیغام دیا گیا ہے کہ لوگوں امانت کا حق ادا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم ہمارا یہ خود آ گیا ہے یا کسی نے لایا ہے؟ جی خود بخود کوئی چیز بن سکتی ہے؟ خود بخود کوئی چیز بن سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے۔ کوئی بنانے والا جب بناتا ہے تبھی وہ بنتی ہے۔ کوئی کپڑا ہے خود بن سکتا ہے بغیر بنائے ہوئے؟ نہیں۔ کوئی مکان بغیر بنائے ہوئے بن سکتا ہے؟ یہ مسجد بغیر بنائے ہوئے بن گئی؟ یہ مائک بغیر بنائے ہوئے بن گیا؟ نہیں، کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے کوئی اس کو چلانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ اسی مالک نے ہمیں بھی بنایا ہے، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے اپنی آخری کتاب میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ ہے تمہارا مالک جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی کاریگری دیکھو کہ کس طرح بناتا ہے۔ پانی پہ نقشہ بنا رہا ہے۔ کس پہ؟ پانی پہ نقشہ بنا رہا ہے۔ وہ ایک ناپاک قطرہ پانی تو ہے، اسی پر وہ نقشہ بنا رہا ہے، اور کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ہے تمہارا مالک جو تمہاری شکل اور صورتیں بناتا ہے رحم مادر میں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک، کیا ہے وہ چیز جس نے تجھے اپنے رب سے، اپنے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے جسم کے اعضاء برابر بنائے ہیں، یہ آنکھ برابر، یہ دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں یہ بہت بڑی بنا دی ہو، یہ چھوٹی بنا دی ہو، کان دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں کسی کا بہت بڑا ایک کان بنا دیا اور ایک چھوٹا بنا دیا ہو، ہاتھ اس نے برابر بنائے، ایسا نہیں کہ ایک وہ پیروں تک لٹکا ہوا ایک اوپر رہ جائے، نہیں، برابر تمہارے اعضاء اس نے بنائے ہیں۔ فسواک فعدلک، اور مناسب اس نے تمہارے اعضاء بنائے ہیں، جو عضو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہیں اس نے لگایا ہے۔ کوئی اللہ کی کاریگری میں آج تک کوئی قصور نکال سکا، کوئی نقص نکال سکا کہ نہیں جی یہ ناک ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا؟ کسی نے بتایا؟ کسی سائنسدان نے، کسی اور بڑے سے بڑے فلاسفر نے، کسی نے کہا؟ نہیں۔ کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ یہ میرے رب کی کاریگری ہے، اس نے کہا تمہیں بنایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا ہے۔ تو ہم خود آئے یا کوئی لانے والا ہے؟ کوئی لانے والا۔ اب یہ جسم ہمارے پاس ہمارا ہے یا اس کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور جب اس کا ہے یہ جسم تو اب اس جسم کے اوپر جو حکم چلے گا وہ بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو، لہ الخلق، اسی نے پیدا کیا، والامر، اور اسی کے لیے حکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور جب امانت ہے تو ہم اپنے اعتبار سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس مالک نے جیسے اس پر احکامات نافذ کیے ویسے ہی ہمیں چلنا پڑے گا۔ اسی لیے خودکشی کرنا حرام، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، یہ حرام قرار دیا گیا، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے، اگر کوئی زہر کھا کے مر رہا ہے، قیامت تک اسی طرح وہ مرتا رہے گا، بار بار مرتا رہے گا۔
اور بار بار اس کو یہ تکلیف ہوگی. وہ سوچ رہا تھا میں مر کر زہر کھا کے تو پھر میں اپنے آپ کو آسانی اور راحت پہنچاؤں گا, اب آگے جا کر راحت مل جائے گی. کہا راحت نہیں, آگے بڑی سختیاں ہوں گی اس کے لیے. کوئی پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا ہے, کوئی پل سے اپنے آپ کو گراتا ہے, کوئی چھری سے اپنے آپ کو کاٹ ڈالتا ہے, کوئی پھندا لگا کر لٹک کے مر جاتا ہے, تو قیامت تک اسی طرح وہ مرتا رہے گا اور جہنم اس کے انتظار میں. تو راحت پائی یا اور تکلیفوں میں گیا؟ اور تکلیفوں میں. اس لیے اس جسم کے ساتھ خود سے تصرف کرنا, خودکشی کرنا حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے ہمارے اس جسم کو نقصان پہنچے, وہ ہمارے لیے جائز نہیں. اب بتائیں, بیڑی اور سگریٹ یہ فائدہ مند ہے نقصان دہ ہیں؟ سب کو پتا ہے نقصان دہ ہے. لہذا اب بیڑی سگریٹ پینا درست. کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہمارا نہیں, یہ اللہ کا ہے. اگر ہم ایسا کام کریں جس سے اس کو نقصان پہنچے, وہ جائز نہیں ہوگا. آج کتنے ہمارے لوگ اس میں مبتلا ہیں, حالانکہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر کینسر کا نشان بھی بنا ہوتا ہے, لیکن کوئی توجہ اس طرف پھر بھی پی رہے ہیں. لہذا آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس میں اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو تو آج اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں وعدہ کرے, آج کے بعد میں اس چیز کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی ہے, اللہ کرے کوئی نہ ہو, لیکن اگر کوئی ہے بیمار ایسا تو وہ آج اس بیماری سے نکلنے کا پختہ ارادہ کر لے, پکا ارادہ کر لے, آج کے بعد میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. اور جب بندہ عزم مصمم کر لیتا ہے, پکا ارادہ کر لیتا ہے, آج تک جو ہوا اس سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے, اللہ آج میں نے وعدہ کیا, تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں, اللہ تو ہی توفیق دینے والا, تو ہی بچانے والا ہے, مجھے بچا دے اس مصیبت سے, اس پریشانی سے مجھے نکال دے. جب اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ دوبارہ یہ اس طرف جائے گا نہیں. اسی طرح اس سے بڑھ کر اور جو چیزیں اس وقت مارکیٹ میں نشے کی آ گئی ہیں اور مسلم علاقوں کے اندر یہ زیادہ پلان کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں, ان کو خوب بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہاں کا مجھے معلوم نہیں کیا حساب ہے, لیکن ہم نے جموں میں دیکھا وہاں کتنے خوبصورت قسم کے نوجوان تھے جنہوں نے زیادہ ڈوز لے لی اور اس کے بعد مر گئے اسی حالت میں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہمارے جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. جوانوں, یہ جوانی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, اس جوانی کو ایسے ضائع نہیں کرنا ہے. لہٰذا اگر کوئی بیمار ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں مبتلا ہو, کسی بھی قسم کا نشہ جو ہے, چاہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ پاؤڈر کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہو, اور چاہے وہ کسی سیال لکوڈ چیز کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, وہ جائز. کل مسکر حرام, حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نشے کی چیز کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا ملعون ہے, وہ لعنتی ہے جو کسی بھی قسم کا تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہے. آپ نے فرمایا لعنت الخمر بعشر وجوہ, کہ نشے پر 10 اعتبار سے لعنت کی گئی. نمبر 1, لعنت الخمر نفسها, نشے پر لعنت, وشاربہا, نشہ کرنے والے پر لعنت, وساقیہا, نشہ کروانے والے پر لعنت, وعاصرہا, نشے کی چیز بنانے والے پر لعنت, ومعتصریہا, اور نشے کی چیز بنوانے والے پر بھی لعنت. کوئی کاروبار کرتا ہے, فیکٹری لگاتا ہے, کچھ کرتا ہے, اس پر بھی لعنت. وحاملہا, اٹھا کر لانے والے پر بھی لعنت. والمحمولۃ الیہ, اور منگوانے والا
اٹھوانے والا اس پر بھی لعنت، وَبَائِعَهَا بیچنے والے پر بھی لعنت۔ آج بہت سارے سوچتے ہیں اس کی یہ تو چرس بیچو، اس میں تو بڑی کمائی ہے، راتوں رات آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لعنت کی گئی، وَبَائِعَهَا بیچنے والے پر لعنت، وَمُشْتَرِيهَا خریدنے والے پر لعنت، وَآكِلَ ثَمَنِهَا اور اس سے حاصل ہونے والا جو منافع اور جو قیمت ہے اس پر بھی لعنت، اس کمائی پر لعنت جو اس کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ تو یہ پورے 10 چیزیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کسی بھی قسم کا تعلق نشے کی کسی چیز کے ساتھ یہ باعث لعنت ہے۔ لہٰذا ہم میں سے اگر کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ ملوث ہو، تعلق رکھتا ہو، آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس میں، اس اجلاس میں وہ سچے دل سے اپنے مالک کے ساتھ وعدہ کر لے، آج کے بعد میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور کسی بھی قسم کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اور یہ پیغام ان تک بھی پہنچائیں گے جو ہمارے دوست و احباب رشتہ دار ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو جسم کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی نے تمہاری آنکھوں کو بنایا، اسی نے تمہارے کانوں کو بنایا، اسی نے تمہارے دل و دماغ کو بنایا ہے۔ یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت، یہ کان بھی اللہ کی امانت، یہ زبان بھی اللہ کی امانت، دل و دماغ اللہ کی امانت، ہاتھ اللہ کی امانت، پاؤں اللہ کی امانت۔ لہٰذا بھی یہ آنکھ کیسے استعمال ہوگی؟ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی۔ کان کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے۔ زبان کیسے استعمال ہوگی؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ پاؤں کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہاتھ کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ لہٰذا آج کی مجلس میں ہم میں سے اگر کوئی ان کا غلط استعمال کر رہا ہو تو توبہ کر لے اللہ کے دربار میں۔ آج کے بعد میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد میں رات کو موبائل لے کر اور تنہائی میں بیٹھ کر گندے سین اس میں نہیں دیکھوں گا، اس گندگی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنی آنکھوں کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گناہ گار کیا اس سے بے خوف ہو گیا کہ جب گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو زمین میں دھسا دے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ہمارا مالک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن کے مجموع میں بھی دیکھ رہا ہے، اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، تاریکی میں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس سے چھپ سکتا ہے؟ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں چھپ سکتا ہے؟ لحاف کے اندر، کمبل کے اندر چھپ سکتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بھی ہے، الخبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، لہذا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ لہذا آج ہم عہد کریں ہم آنکھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کو ہم تباہ نہیں کریں گے۔ ہاں اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی گندی تصویر کو دیکھتے رہے تو یہ آنکھوں کی بدکاری کہلائے گی، آنکھوں کا زنا کہلائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ کان اللہ کی امانت، اس سے ہم میوزک نہیں سنیں گے، اس سے ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، اس سے ہم گانے نہیں سنیں گے، سنیں گے تو اللہ کا قرآن سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، سچی بات سنیں گے، جھوٹی بات بھی اس سے نہیں سنیں گے۔ زبان کا بھی صحیح استعمال کریں گے، کوئی گندی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا ہے مگر ایک گھات میں لگنے والا گھات میں لگا رہتا ہے، فرشتہ وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمارے جسم کے جتنے یہ اعضاء ہیں یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے ہماری ذمہ داری۔ اگر صحیح استعمال کریں گے تو امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اسی طرح ہاتھوں کی خیانت کو جانتا ہے، کانوں کی خیانت کو جانتا ہے، زبان کی خیانت کو جانتا ہے، پیروں کی خیانت کو جانتا ہے، دل و دماغ کی خیانت کو جانتا ہے، ساری خیانتوں کو وہ جانتا ہے، اس لیے خیانت سے بچنا ہے۔ جب یہ جسم بنایا ہوا اللہ کا، اب اس کے اوپر جو احکامات نافذ ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے، اور جو احکامات اس پر ہمیں نافذ کرنے ہیں اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام اگر ہم موٹے طور پر سمجھنا چاہیں، باریکیاں تو بہت ہے، موٹے طور پر سمجھنا چاہیں تو 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا نام۔ کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، کچھ باتیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، ان کا تعلق ہے کس سے؟ ماننے سے، جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں، نظریات کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ کام کرنے کے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ بس یہی اسلام ہے، کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ کام کرنے کے اور کچھ نہ کرنے کے، یہ خلاصہ ہے اسلام کا۔ ماننا کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوتے تو یہ نظام چلتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے بہت سارے، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایک مالک ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں دکھائی دے، نظر آ جائے، لیکن اس نے ہمیں اس قابل یہاں نہیں بنایا کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو یہاں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہاں قیامت کے دن دیکھیں۔ جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے، جس طریقے سے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اس طرح تم اللہ کو بھی دیکھو گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ کی وہاں زیارت ہو۔ لیکن یہاں ہمیں حکم ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اس کو ماننا ہے، بغیر دیکھے اس کو ماننا ہے۔ ڈالا بھی جا رہا ہے آج نوجوانوں کے ذہن میں کہ جب آپ نے دیکھا نہیں تو کیسے مان لیا، جب آپ نے دیکھا نہیں تو کیسے مان لیا۔ یہی سوال دہلی کے ایک اسکول میں ایک عیسائی ٹیچر نے بچوں سے کیا، مسلم بچوں سے، کہا بیٹا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا جب دیکھا ہی نہیں پھر آپ نے کیسے مان لیا؟ سب بچے خاموش ہو گئے۔ ایک بچہ جس کا باپ اسے کبھی دینی اجتماع میں لے جاتا تھا، کبھی کسی عالم سے ملاقات بھی کراتا تھا، تو بچہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ٹیچر سے کہا سر آپ کو عقل ہے؟ اب ٹیچر نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے بے عقل کہہ رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کیوں بیٹا آپ کو میں بے عقل نظر آ رہا ہوں؟ میں عقل مند ہوں۔ کہا سر عقل دکھائیے کہاں ہے؟ کیا کہا سر عقل دکھائیے کہاں ہے؟ کہا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک بول رہا ہوں، کسی کو ایسے پتھر نہیں مار رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب میرے پاس عقل ہے۔ کہا نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں عقل دکھائیے۔ کہا بیٹا وہ دکھائی نہیں جا سکتی ہے، وہ محسوس کی جاتی ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو عقل ہے، ٹھیک کام نہیں کروں گا تو عقل نہیں ہے۔ کہا سر
جیسے آپ کے پاس عقل ہے اور آپ ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس عقل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دکھاؤ تو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اللہ کی ذات موجود ہے اور آپ کہیں دکھاؤ میں دکھا نہیں سکتا ہوں، لیکن جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن اور رات کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ تو وہ ٹیچر جو ہے پھر چھوٹا سا منہ کر کے منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب تھا؟ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا کوئی ہمسر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ اس کو جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض۔ وہ ذات بابرکت ہے جس نے فرقان یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ پھر آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کے لیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ ظاہر ایسا کہ ہر چیز سے آیا ہے، ایک وہ پودا جو زمین سے اگنے والا ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور باطن بھی ہے وہ کہ کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو یہاں دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاں وہاں دیکھے گا۔ تو یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اور پھر اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو وہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا ہے۔ لکل قوم ہاد، ہر ایک قوم میں ہادی آیا ہے، اور پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر آپ کو بھیج دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کی نبوت عالمگیر ہے سارے انسانوں کے لیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جتنے انسان جتنے جنات ہیں سب کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے پوری دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعثت الی الخلق کافہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بعثت الی الاحمر والاسود وَإِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، مجھے کالوں اور گوروں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، انسان اور جنات سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے، جیسے قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، مرزا قادیانی نے جیسے دعویٰ کیا، وہ ملعون ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہ رسول اللہ، میرے بعد 30 ایسے جھوٹے کذاب دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فرمانا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ماننا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان میں سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، لہذا آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے۔ جو آئے گا، جو دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، اس کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور جو اس کو مانے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، طوبی لمن رآنی، کا اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہم نے دیکھا، مانتے ہیں، اور جب مانتے ہیں تو پھر 7 مرتبہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ لہذا آپ خاتم النبی ہیں۔ اسی طرح یہ ماننا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف اوقات میں کتابیں نازل کی، جن میں سے بڑی 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم۔ توریت بھی برحق، انجیل بھی برحق، زبور بھی برحق، لیکن اپنے اپنے وقت، اور قرآن کریم بھی برحق۔ اور پھر یہ بھی ماننا ضروری ہے وہ جو پہلی کتابیں تھیں ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا، اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا اور اس کے بعد کہتے تھے ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے ان میں رد و بدل کر دیا، اور اس بات پر ایمان لانا آخری کتاب قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج موجود ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے کہ یہ مدارس، جن مدارس کی ایک کڑی یہ مدرسہ صوت القرآن بھی ہے، یہ حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حفاظ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، قرہ قرآن پاک کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اسلوب ہے، انداز ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور عالم قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کر رہا ہے، اور مفسر قرآن پاک کی تفسیر کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو لغت والے ہیں وہ قرآن پاک کی جو لغات ہے، ڈکشنری ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج ہمارے پاس موجود، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو یہ ایمانیات میں سے جن کو ہم نے ماننا ہے ان میں سے چند چیزیں آ گئی۔ اسی طرح جنت بھی برحق اور جہنم بھی برحق، میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے، ترازو قیامت کے دن، وہ بھی کیا ہے؟ برحق۔ والساعۃ حق، اور قیامت یہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ واللقاء حق، اللہ سے ملاقات یہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہے، جن کو ایمان مفصل میں پڑھتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا۔ اس لیے نماز کی پابندی ضروری، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جو امتی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، اس نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا یا تکلیف پہنچائی؟ جی ادھر والوں کے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو جواب دو۔ اس نے ٹھنڈک پہنچائی یا اس کی ضد تکلیف پہنچائی؟ تکلیف پہنچائی۔
لہذا اب ہمیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچانی؟ ٹھنڈا کرنا ہے. تکلیفیں ان کو بہت پہنچائی ظالموں نے، دشمنوں نے. ہم تکلیف پہنچانے والے نہیں بنیں گے. وہ نعت پڑھ رہے تھے، اس میں کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہم سے خفا ہے. اور یہ انہوں نے نعت میں بات کہی. کل ہمارے یہاں حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکات معالی فقیہ کشمیر وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ سے ایک آدمی نے انہیں بتایا اور فرمایا وہ اس وقت میں مدینہ موجود ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، اس میں سوراخ ہے، زخم لگے ہوئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخم کیسے ہے آپ کے سینے میں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میری امت کے جوانوں نے میرے سینے کو زخمی کر دیا. جوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہت محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ ہر وقت جوانوں کو یاد رکھتے تھے اور جوانوں کے بارے میں بشارتیں سناتے ہیں. شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جو جوانی رب کی عبادت میں لگاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ آپ نے فرمایا. اس لیے جوانوں، اس جوانی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس کو ہم نے رب کی عبادت میں لگانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگانا ہے، آپ کی فرما برداری میں لگانا ہے، آپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، آپ کے سینے کو زخمی نہیں کرنا ہے. جو نوجوان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو گویا چھلنی کر رہے ہیں. تو نماز چھوڑنے والے بھی آپ کے سینے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس لیے آج کے اس اجلاس میں ہم عہد کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی سے نماز پڑھیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، وقت سے ٹالیں گے بھی نہیں، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی کہیں گے اور اپنے اہل و عیال کو سب کو کہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام کرنے کا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اپنا پورا حساب کر کے ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے. بہت معمولی سی اللہ نے زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہے، 2.5%، یعنی 100 میں سے صرف 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے صرف 2.5 روپیہ ہے، کوئی زیادہ نہیں. بنی اسرائیل میں تو چوتھا حصہ تھا، 1 لاکھ میں سے ان کو 25,000 دینا پڑتا تھا. ہمارے لیے اللہ نے آسانی کر دی. 2.5% وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں اور شیطان ہم کو ڈراتا ہے اگر زکوٰۃ دے دی پیسہ کم ہو جائے گا. اللہ کا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ ایمان ہے ہمارا ہے؟ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. وہ اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے. یعنی کہتا ہے اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہیں فاقے لگے گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، اور یہ حکم دینا کہ خرچ نہ کرو یہی بے حیائی کا کام ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور زیادتی کا وعدہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تم خرچ کرو گے تو تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہارے مال کو بڑھاؤں گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود سے پیسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے گھٹتا ہوا؟ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو مٹاتا ہوں. اور صدقے سے بظاہر کیا لگتا ہے؟
کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بڑھتا ہے، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. پھر جہاں 100 لگنا ہوتا ہے 10 میں ہی کام ہو جاتا ہے. اور جو سود کا آتا ہوا نظر آتا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینے کے بعد اگر زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے رمضان میں پابندی سے ہم روزے رکھیں انشاءاللہ. چوتھے نمبر پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج بیت اللہ یہ فرض کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جا سکتا ہے. کتنے ہم میں سے اتنے بے شمار جو مکان بنا رہے ہیں، مکان بنا، اب بیٹے کا بنانا ہے، اب پوتوں کی کوٹھیاں بنانی ہے، حج پہ جا سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. فرض ہے حج، کر ہی نہیں رہے، جا ہی نہیں رہے. ابھی بچوں کے نکاح کرنے، شادیاں کرنی ہیں، پھر جائیں گے. کیوں؟ مسٹر شیطان نے بات سمجھا دی ہے، وہاں اتنے لاکھ لگ جائیں گے، پھر کہاں سے لائے گا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کرو، مسلسل حج اور عمرے پر جاؤ. کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں اور اسی طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں. گناہ بھی حج اور عمرے سے دور ہوتے ہیں اور فقر بھی دور ہوتا ہے. حج کی وجہ سے اللہ برکت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. کبھی حج کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، کوئی فقیر نہیں بنتا ہے، بشرطے کہ حج حاجی کہلانے کے لیے نہ کر رہا ہو بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. اگر فقیر بھی ہوگا اللہ فقر کو دور کر دے. تو یہ موٹے موٹے احکامات ہیں جن کو اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے یہ کرنے کی. اور کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کا اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، چاہے تمہارا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا جائز نہیں ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا تمہارا ساتھی ہے، تمہارے آفس میں ہے یا اسی طریقے سے کسی اور جگہ سفر میں ہے، تمہارے ساتھ چلنے والا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کرنے کے کام ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لہذا ہمیں چاہیے ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے والدین یہ کہیں اگر بیٹا ہو تو ایسا ہو جیسا میرا ہے، ایسا بیٹا خدمت گزار ہو. اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد پر ایسے مشفق اور مہربان ہو جائیں کہ اولاد یہ کہے اگر باپ ہو تو ایسا ہو جیسا میرا ہے. رشتہ دار ناتے جو ہیں ان کو بھی جوڑ کے چلنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. ہر رشتہ دار کہے اگر رشتہ دار ہو تو ایسا ہو جو میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. پڑوسی ہے تو وہ بھی یہ کہے کہ اگر پڑوسی ہو تو ایسا ہو. یہ نہیں کہ اپنے گھر کا گند نکال کر پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیا، اس کے گیٹ کے سامنے ڈال دیا. نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ من کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا. یہ کرنے کے کام ہو گئے موٹے موٹے، کریں گے انشاءاللہ.
اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے نہیں ہیں، جن سے ہمیں بچنا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اولاد کے قتل دو ہیں، ایک جسمانی قتل ہے جو مکہ والے کرتے تھے، عرب کے لوگ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ایک قتل ہے روحانی۔ وہ روحانی قتل کیا ہے؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرنا، ان کو صحیح تعلیم نہیں دلانا، ان کو پیسے کمانے کی مشینیں بنا دینا۔ سمجھ گئے پیسے کمانے کی مشینیں کیسے بنتے ہیں؟ کیسے؟ ڈگریوں پہ ڈگریاں دلا رہے ہیں، لیکن ان کا کلمہ بھی درست نہیں کرایا، ان کے سامنے اللہ کا تعارف نہیں کرایا، ان کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ بتایا ہی نہیں، ان کو سکھایا ہی نہیں۔ تو بتائیے یہ پیسے کمانے کی مشینیں ہیں نا، ہیں وہ تو بنایا کہ پیسے کما کر لائے گا، اچھی نوکری اچھی ڈگری ہوگی تو اچھی ملازمت مل جائے گی، پیسے کمائے گا، لیکن ایمان کی فکر کی، اعمال کی فکر کی نہیں کی۔ کام کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا؟ جی نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو ڈگریاں کروائی، اس کے بعد بچے چلے گئے باہر، کہیں کوئی کینیڈا گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، باپ بیچارہ یہاں اکیلا ہوتا ہے، کوئی پرسانی حال نہیں، ماں اکیلی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیسہ کام آیا؟ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ڈگریاں بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ہمیں چارہ نہیں۔ دنیا میں جینا ہے تو دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہر شعبے میں ہمیں ضرورت ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمان بنانا، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرانا، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ماں بول رہی ہے بچہ سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں وہ باتیں جم رہی ہوتی بیٹھتی۔ اچھا بولے گی تو اچھی بات ہے، اور اگر گندا بولے گی تو گندی بات ہے۔ اس لیے جب کوئی ہماری ماں بہن بیٹی امید سے ہو، اسے چاہیے وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ بچہ کیا سن رہا ہو؟ قرآن سن رہا ہو، اور قرآن سے وہ مانوس ہو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، دودھ پلانا ہے، اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ رحمان پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ ملک پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ درود شریف پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہی ہے۔ تو بچے کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اثر یا نہیں؟ جی جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ آذان دیں گے، اس کے دل پر سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کانوں سے اس کے دل پر جا کر جلے کہ اللہ کا تعارف اس کے سامنے کراؤ۔ اور جنہوں نے اذان دی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی اذان دینے والا بولتا ہے اللہ اکبر تو بچہ ایک دم آنکھیں کھولتا ہے،
اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اگر رو رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے۔ اور کل ہمارے حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہ عالی بیان فرما رہے تھے، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی لیکن وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بہت سے بچوں کو اذان سنائی، جیسے کہا اللہ اکبر تو بچہ ہاتھ کی انگلی ایسے کرتا ہے، ہاتھ کی انگلی ایسے کرتا ہے، گویا ایک انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس کو سمجھ کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، دودھ پینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے اس کو؟ اللہ سکھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے، لہٰذا جب بچہ آ گیا دنیا میں یا پیٹ میں ہے، اس وقت کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بچے کی تربیت پر اثر پڑتا ہو۔ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا، اب اس کو اللہ کا تعارف کراؤ، بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، بیٹا یہ آسمان اللہ نے بنایا، بیٹا یہ زمین اللہ نے بنائی، بیٹا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بیٹا جو پانی ہم پی رہے ہیں یہ ہمیں کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ بتائیے آج ہم اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں کرا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ بچے ہمارے ملحد ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کتنے ایسے بچے جو ہیں وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک بچی تھی 13 سال کی، نعوذ باللہ، اس نے کہا میں اللہ کو مانتی نہیں، اس نے انکار کر دیا، کہا قرآن کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، اسکول میں چھوڑ دیا، وہاں ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور وہ ہندو لڑکی نے اس کو ویسی ہی پٹی پڑھا دی، اسی طرف وہی ذہن اس کا بن گیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف ضروری۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، بیٹا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہمیں سکھایا کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھانے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر بچے کو طریقہ بتاؤ، بیٹا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں۔ جب یہ طریقہ سکھائیں گے تو بتائیں گے کہ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں لباس کیسا پہننا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں سونا کیسے ہے، انہوں نے بتایا ہمیں جاگنا کیسے ہے۔ وہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ایسے تعارف کرانا ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اپنے عمل سے بھی بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ عمل سے کیا تعلیم دینی ہے؟ نمازی ہوں گے والدین تو بچہ بھی نمازی بنے گا، اور یہ بے نمازی ہوں گے تو بچہ نماز پڑھے گا؟ اوے بیٹے چل مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آ، اور خود بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، خود بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے، تو بچہ پڑھ کے آئے گا؟ جی ہاں، خود بھی جائے گا، بیٹے کو انگلی سے پکڑے گا کہ بیٹا چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو عمل سے بھی بچوں کو تعلیم دیں گے۔ صبح اٹھو، اٹھ کے قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔ جب قرآن پڑھیں گے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جب ابو اٹھتے ہیں سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، امی اٹھتی ہے سب سے پہلے قرآن پڑھتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ مسلمان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے بھی بچوں کی کیا کرنی؟ تربیت۔ کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، بچہ سب دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ سیکھ رہا ہے۔ تو اپنے عمل سے بھی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بچے بھی ہمارے پاس اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے، لہٰذا ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، صحیح تعلیم ان کو دینی ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس میں ہم اپنا حکم چلائیں گے نہیں۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم۔ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت، عہدے والے کے پاس عہدہ اللہ کی امانت، استاد ٹیچر ہے کوئی، اس کے پاس اس کے جو شاگرد ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا ان کا وہ حق ادا کرے۔ کوئی ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، تو یہ ملازمت بھی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس میں گڑبڑی وہ نہ کرے۔
کوئی کسی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ کرسی اللہ کی امانت ہے، وہاں پر وہ گڑبڑ نہ کرے۔ مال والے کے پاس مال اللہ کی امانت، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ تو لہٰذا کچھ وہ کام ہے جو نہ کرنے کے ہیں، جن سے منع کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اکڑ کر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غصب کر کے چھین کر نہ کھاؤ، رشوت کے طور پر نہ کھاؤ، سود کے طور پر نہ کھاؤ، جھوٹ بول کر نہ کھاؤ۔ کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لقمہ جو حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، 40 دن کی نمازیں اس کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ طیبات اس کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ کسی کا حق جڑا ہوا نہ ہو۔ اب بکری تو حلال ہے، لیکن اگر کسی کی چوری کر کے لایا تو طیب ہے نہیں، حرام ہو جائے گی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آج یہ قرآنی مجلس ہے، یہاں بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس مجلس میں عہد کریں، ارادہ کریں، آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب سمجھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا ہے، اور جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا، اس کو آگے رکھے گا، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارش کرنے والا، ایسا سفارشی جس کی سفارش سنی جائے گی۔ من جعلہ امامہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا ہر کام میں آگے۔ ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، قرآن سے پوچھیں گے تجارت کیسے کرنی ہے۔ ہم ملازم ملازمت کر رہے ہیں، قرآن سے پوچھیں گے ملازمت ہمیں کیسے کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم صاحب اولاد ہیں، قرآن سے پوچھیں گے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو ہر کام قرآن سے پوچھ کے اگر ہم کریں گے تو ہم نے قرآن کو اپنا کیا بنا دیا؟ امام۔ آگے رکھا ہم نے اس کو، اور جو آگے رکھے گا تو قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو کھینچ کر لے جائے گا کہاں؟ جنت کی طرف۔ وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَهُ، اور جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا، مطلب اس کو امام نہیں بنائے گا، اپنی من مانی کی زندگی بسر کرے گا، تو سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ بس میں بتاؤں گا قرآن کے کتنے حقوق ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے، پھر بات بند ہو۔ قرآن کے 4 حق ہیں، کتنے؟ نمبر 1، صحیح اس کی تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھنا، ہمارا مالک ہم سے اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، اس پر عمل کرنا، جو پڑھا اس پر۔ قرآن نے کہا کہ مصلی نماز قائم کرو، اب نماز ہماری زندگی میں ہو۔ قرآن نے کہا تو زکوٰۃ ادا کرو، اب ہمیں زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں نظروں کو نیچے رکھو تو نیچے رکھنی ہے۔ ایمان والی عورتوں سے کہا گیا نظروں کو نیچے رکھیں تو نیچے رکھنی ہے۔ ایمان والی عورتوں سے کہا گیا باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلنا، بغیر پردے کے نہیں نکلنا، تو اب پردہ کرنا۔ یہ قرآن پر کیا ہوگا؟ عمل۔ قرآن نے کہا سود سے بچو تو بچنا ہے۔ قرآن نے کہا نشے سے دور رہو تو فجتنبوا، اس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ تو اس طرح قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا حق ہے جو ہمیں معلوم ہے دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ یہ 4 حقوق ہے قرآن پاک کے، ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔